جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ برادرم چیمہ صاحب اور ناصر احمد وینس صاحب، آپ دونوں کے ساتھ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کئی دنوں سے سوچ رہا تھا، بہرحال جیسے بھی ٹائم ملا ہے۔ گزارش ہے کہ آپ کو بھی اور باقی بہت سے احمدی دوستوں کو یہ اس چیز کا شکوہ شکایت رہتا بھی ہے کہ یہ جو ایکس احمدی لوگ ہیں، جو بھی یہ بہت تلخ گفتگو کرتے ہیں اور ناشائستہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے جو میں آپ کو اس کی وجہ بتا رہا ہوں، ذرا اگر توجہ سے آپ سنیں اور عقیدت کی اینک اتار کر بات سنیں، کیونکہ جب عقیدت انسان کو ہوتی ہے نا تو پھر دوسرے کی کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو میں بات کو شروع کرنے میں کسی کا وکیل نہیں ہوں، میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی ایکس احمدی ہوں۔ میں ایکس احمدی کیوں ہوا؟ کیونکہ میرے بارے میں جماعت میں بہت ساری میں جگہ سے سن چکا ہوں، خصوصاً ناصر وینس صاحب سے بھی سن چکا ہوں کہ یہ جماعت سے نکالا گیا۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ جبکہ میں نے جماعت کو خود خط لکھ کے بھجوایا ہے ملک نال خان کو، اور وہ خط میرے پاس ابھی بھی پڑا ہے، میں کاپی اس کی آپ کو بھی بھیج دیتا ہوں۔ یہ جھوٹ جو پھیلایا جا رہا ہے، بہرحال میں بات کرتا ہوں آگے۔ دیکھیں، میں پیدائشی طور پر احمدی تھا، اسی طرح ہی جس طرح کہ آپ لوگ احمدی ہوں گے پیدائشی طور پر سارے۔ ماں باپ نے پیدا ہوتے ہی ایک دین ہاتھ میں پکڑا دیا کہ لو جی تمہارا یہ، ہم احمدی جماعت سے تعلق ہیں، تمہارا مذہب یہ ہے، یہ تمہارے خلیفے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال میں مختصری بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو۔ میں نے بچپن میں 1953 سے ربوہ میں رہائش رکھی، اور اس وقت میں نے وہاں پہ اپنی تعلیم کی غرض سے وہاں ٹھہرا اور بورڈنگ ہاؤس میں اپنی فیملی کو چھوڑ کے آیا۔ میرے ماں باپ سارے وہاں سے کوئی 60 میل دور گاؤں میں رہتے تھے، میں اکیلا وہاں بورڈنگ ہاؤس میں رہا۔ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ احمدیت کے لیے میں نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، اور میرا کوئی اس میں کوئی کریڈٹ لینے کا نہیں ہے۔ وہاں میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنی حاصل کی، کرنے کے بعد میں آگے لاہور چلا گیا، لاہور میں جا کے باقی تعلیم مکمل کی، اور آگے جا کے وہ ملازمت کے سلسلے میں بعد میں میری فیملی، میرے ماں باپ بہن بھائی جو تھے وہ وہاں پہ ربوہ میں آ گئے۔ خیر ملازمت کے سلسلے میں اس وقت تو خیر کول ٹائم تھا۔ بعد جب ملازمت کے سلسلے میں اسلام آباد میں مقیم تھا، یہ 1963-62 کی بات ہے، 62-63 کی، کہ وہاں پہ اسلام آباد میں وہاں پہ جماعت کا میں قائد خدام الاحمدیہ مقرر ہوا۔ قائد خدام الاحمدیہ کی ڈیوٹی وہاں کرتا رہا۔ اس کے بعد یہ میں صرف وہی بات کروں گا جو جماعت سے تعلق رکھتی ہے، جو بھی دن رات خدمات انجام دیں، چندے بھی باقاعدہ دیے، چندے کلیکٹ کر کے بھی دیے، اپنا بھی دیا، سب کچھ کیا۔ اس کے بعد وہاں سے چلے آئے، کچھ عرصہ وہاں رہا۔ اس کے بعد میں منڈی بہاؤالدین گجرات میں آیا، وہاں پہ آیا۔ وہاں آپ لوگ اکثر دونوں ہی جانتے ہوں گے اچھی طریقے سے۔ وہاں پہ میں آیا، وہاں پہ آ کے بھی میں نائب صدر خدام الاحمدیہ کی ڈیوٹی کرتا رہا، پھر ساتھ ہی دیگر بھی اتفاقوں وغیرہ کی ڈیوٹیاں بھی دیگر بھی۔ کہ اس دوران 1970 کا انتخاب آیا، بھٹو کا، ذوالفقار علی بھٹو کا انتخاب آیا۔ اس انتخاب کے دوران میں چونکہ وہاں پہ بڑی اچھی ملازمت پہ تھا، آفیسر گریڈ میں کام کر رہا تھا، پیپل پارٹی کا میں جنرل سیکرٹری تھا ضلع منڈی بہاؤالدین کا، تو ہمیں جماعت نے اپنے کام کے لیے استعمال کیا۔ مرزا طاہر احمد جماعت کے کوآرڈینیٹر تھے، مرزا ناصر کا زمانہ تھا اس وقت۔ مرزا طاہر کے ساتھ بہت سے پیپل پارٹی کے لیڈروں کو ان کے گھروں میں جا کے ملاقاتیں کی، ان کے ساتھ خصوصاً سیالکوٹ جیل میں مولانا کوثر نیازی سے ملاقاتیں کی، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اسلام آباد میں جا کے ملاقات کی۔ اس طرح کر کے جگہ جگہ اپنا ٹائم بھی برباد کیا اور اپنے پیسے بھی برباد کیے، اپنے خرچ پہ جو سارا کچھ کرتے رہے، اور جماعت کی خدمات الگ جو بھی تھیں۔ اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ کو ضرورت ہو تو آپ علیحدگی مل لیں مجھے، میں اس کی پوری تفصیل دے دوں گا۔ اس کے کچھ دنوں بعد وہاں پہ ایک رابعہ انقلابی کی تحریک شروع ہوئی، وہ شاید آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، نہیں ہوگی، رابعہ انقلابی کی، جس نے جماعت احمدیہ کو ہلا دیا، اس کی جڑیں ہلا دیں۔ ربوہ میں کیا کچھ ہوا، اس کے بعد اس کو کیسے اس کی تحقیق اور تفتیش اور اس کی جو تھی جاسوسی کی گئی، یہ سب ہمارے ذمہ تھی، کیونکہ 1970 کے انتخاب میں میری مرزا طاہر احمد صاحب کے ساتھ بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ اسی دوستی کے وجہ سے یہ ساری ڈیوٹیاں کرنی پڑیں۔ تو بات
یوں ہو رہی تھی کہ مزید بتا دوں ساتھ ہی کہ میرا صرف مرزا طاہر کے ساتھ ہی دوستی نہیں تھی، بلکہ مرزا رفیع احمد صاحب کے ساتھ بھی میری بڑی گہرے تعلقات تھے۔ بہرحال یہ ایسے ضمن بیچ میں آ گئی، کہنا تو یہی تھا کہ جماعت کے ساتھ کس طرح کی وابستگی رہی۔ آگے چلتے ہیں۔ مرزا طاہر احمد صاحب جب وقف جدید کے وہ ناظم تھے، وقف جدید کے انچارج تھے، اس دوران میری ان کی ملاقات کے دوران میں نے ان کو وقف جدید ڈسپینسری کے لیے ہدیہ دینا چاہا، ڈونیشن دینی چاہی۔ مرزا طاہر احمد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جس قدر آپ وعدہ کر رہے ہیں اتنا ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ وقف جدید ڈسپینسری کے لیے جتنی بھی دوائی آپ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے جو پلاسٹک باٹلز ہیں ہر قسم کی، یہ آپ کہاں سے خریدتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کچھ فیصل آباد سے یا کچھ لاہور سے خریدتے ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ وہاں سے خریدنا بند کر دیں، اس کے لیے میں آپ کو سپلائی کروں گا۔ تو میں نے ان کو مسلسل وہ ساری سپلائی کرنی شروع کی۔ اس کے انہوں نے شکریہ کے خط جو مجھے لکھے وہ میرے پاس موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مرزا طاہر احمد کے سیکٹری تھا اس وقت منظور احمد، وہ پگڑی سی پہن کے وہاں بیٹھا کرتا تھا۔ اس کے بعد مرزا طاہر احمد جب وہاں سے خلیفہ بن گئے تو مولوی اعلیٰ بخش صادق صاحب آئے وہاں پہ، بیچ میں ایک بنگالی صاحب بھی بیٹھے تھے ڈاکٹر، لیکن مولوی اعلیٰ بخش صادق صاحب انچارج رہے۔ مولوی اعلیٰ بخش صادق صاحب کو مرزا طاہر نے یہ تاکید کی کہ ظفر صاحب کو آپ نے شکریہ کا خط ہر دفعہ بھجوانا ہے جب بھی آپ ان سے کوئی ڈیمانڈ کریں۔ تو میرے پاس اعلیٰ بخش صادق صاحب کے تمام خطوط موجود ہیں جو 20 کی تعداد میں ہیں۔ بہرحال چلیں بات آ گئی اس چیز کے گواہ، اس چیز کے جب مرزا طاہر احمد بیرون ملک گئے، لندن گئے، تو لندن سے انہوں نے ٹیلی فون کیا نواب منصور خان صاحب وکیل تبشیر کو کہ وہاں پہ میرے ایک دوست ہیں، وہ وہاں وقف جدید کو اس طرح کر کے مہیا کرتے ہیں پلاسٹک باٹل، تو وہاں سے لے کے مجھے لندن بھجوائیں اور کچھ افریقہ کی ڈسپینسریز کو بھجوائیں۔ تو وہ منصور خان صاحب مجھے ڈائریکٹ تو نہیں جانتے تھے، ذاتی طور پہ نہیں جانتے تھے، انہوں نے ملک خالد مسعود جو اس وقت سیکٹری آبادی تھے، بعد میں ناظر مرامہ بنے، اب پتہ نہیں وہ کون سے عہدے پہ ہیں، ملک خالد مسعود کو میرے گھر بھیجا کہ یہ بات ہے، کیونکہ وہ میرے اچھے دوست ہیں۔ میں نواب منصور خان صاحب سے ملا ان کے دفتر میں، ساری بات چیت ہوئی، پھر میں نے لندن ان کی ڈیمانڈ کے مطابق بھجوائی۔ یہ سب فری ڈونیشن تھا، یہ جو میں تفصیل بتا رہا ہوں۔ پھر وہاں سے افریقہ بھجوائی گئیں، یہ نواب منصور خان صاحب کے تھرو گئی ہیں ساری، اور نواب منصور خان سے میری دوستی کا آغاز ہو گیا اور وہ کافی دیر تک، جب تک میں روا رہا، چلتا رہا۔ اس کے علاوہ انہی دنوں فضل عمر اسپتال کا وہ ایڈمنسٹریٹر تھے میجر داؤد احمد، انہوں نے میرے ساتھ اسی معاملے میں گفتگو کی کہ یہ جو آپ ان کو بھجواتے ہیں تو اس کا ہم یہاں بزنس کیوں نہ سٹارٹ کریں روا میں۔ خیر کہنے کا مطلب میں تفصیل نہیں بتا رہا، لیکن یہ سارے گواہ ہیں کہ میں اس طرح جماعت کو فری ڈونیشن اتنی دیر تک، کئی سالوں تک دیتا رہا۔ تو آپ چندے کی باتیں کرتے ہیں اور یہاں کئی لوگ اس طرح کے فضول گفتگو کرتے ہیں کہ یہ لوگ چندہ نہ دینے کی وجہ سے بھاگ گئے یہاں سے، یہ ہے وہ ہے، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ بھی تکلیف دیتی ہیں۔ آوازیں میں بہت زیادہ نہیں بتا رہا کہ وہاں کیا کیا ڈونیشن میں نے دیے۔ دفتر انصار اللہ جب بنا اس وقت میں نے وہاں پہ تختی پہ میرا نام بھی لکھا ہوا ہے وہاں پہ ڈونیشن دینے والوں کا۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جب میں یہاں آیا ہوں، کینیڈا آیا، نسیم مہدی صاحب کو میں بچپن سے جانتا تھا، میرا بچپن نہیں، ان کے بچپن سے، وہ تو میرے سے بہت چھوٹے ہیں، کم و بیش 13-14 سال چھوٹے تھے۔ وہ جب اسکول میں داخل ہوئے تھے دارالرحمت وسطی کا اسکول میں، وہ ابراہیم کی چکی کے ساتھ اسکول ہے وہاں پہ، تو میں اس وقت ان کو وہاں ملا کرتا تھا کیونکہ میرا چھوٹا بھائی اس کو بھی میں وہاں چھوڑنے جایا کرتا تھا اسکول میں۔ بہرحال نسیم مہدی صاحب یہاں میرے واقف کار تھے۔ میں اس دن سے یہاں پہ جب آیا ہوں جماعت میں تو انہوں نے مجھے مختلف ڈیوٹیاں دیں، ناظم طفال سے لے کے پھر امام الصلاۃ کی ڈیوٹی میں مسلسل کرتا رہا ہوں۔ یہاں کے 20 لوگ مجھے جانتے ہیں، پیس ویلی میں تقریباً 80% لوگ مجھے جانتے ہیں۔ اب جیسے مرضی پوچھ لیں، مساگا میں، برمپٹن میں کتنے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھاتا رہا ہوں، جمعہ پڑھاتا رہا ہوں، نماز تراویح پڑھاتا رہا ہوں باقاعدہ۔ میرے پاس خلیفہ وقت کے خطوط موجود ہیں شکریہ کے۔ یہ یہاں
پہ آ کے نسیم مہدی صاحب کے علاوہ ملک لال خان ہو، ملک کلیم ہو، شفقت محمود ہو، شیخ رفیق ہو، میں کتنے نام آپ کو گن کے بتاؤں، یہ جو بڑے بڑے جتنے سینئر عہدے داران ہیں، ہاں جی، ڈاکٹر اسلم داؤد ہے، سب لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کرنے کی کہ جو میرے پاس کئی عہدے رہے ہیں یہاں پہ آ کے، میں سیکٹری تعلیم و تربیت بھی ڈیوٹی کی ہے، میں اس کے علاوہ میں ایڈیشنل فنانس سیکٹری بھی کی ہے، ڈیوٹی کی ہے، اصلاح کمیٹی کی بھی ڈیوٹی میں نے کی ہے، بہت ساری ڈیوٹیاں میں کہاں گن کے بتاؤں، بات لمبی ہوتی جائے گی۔ یہاں رہ کے اسکاربرو کے ایریے میں اور مارکھم کی جماعت میں، یہ دونوں جماعتوں میں۔ بہرحال کیا میں بغیر چندے کے اتنا ڈیوٹیاں کر رہا تھا؟ چندے نہیں دے رہا تھا میں یا میری فیملی، چندے نہیں ہم دے رہے تھے، یا باقی ڈونیشن جتنے دیے ہیں، جتنی مسجدیں بنی ہیں مسجدوں کے وہ دیے ہیں سارے، تو کیا ہم پہ یہ الزام کیوں لگائے جاتے ہیں کہ یہ چندہ دینے سے بعد بیچ میں بات آ جاتی ہے؟ میں بات بعد میں کرتا ہوں کہ ناصر بینس صاحب نے خصوصاً، باقیوں نے عموماً یہ کہی کہ جی وہ آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا تھا، جس کی وجہ سے ذاتی معاملہ تھا جس سے آپ کو جماعت چھوڑنا پڑی، کہ میں آپ کو کسی وقت بتاؤں گا۔ وہ اتنا دیر نہ کریں، جلدی سے بتائیں کیا تھا میرا ذاتی جھگڑا، ثبوت کے ساتھ۔ اگر ثبوت نہ دیا تو پھر وہ چیمہ صاحب کے کہنے کے مطابق پھر 80 کوڑوں کی سزا آپ کو ملے گی، اگر آپ نے وہ ثبوت نہ دیا تو، کہ میرا ذاتی جھگڑا کیا تھا۔ میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں کہ جب میرا جماعت سے اختلاف ہوا وہ کیا وجہ تھی۔ بات کر رہا تھا کہ مولوی اشرف عارف صاحب اور طارق اویس جو صدر حلقہ مارکھم تھے، جنرل طارق اویس اور رضا قمر، یہ تینوں اشخاص آئے میرے بھائی کے گھر، چندے وغیرہ کے بارے میں بات کرنی تھی انہوں نے کوئی۔ بہرحال وہاں آئے، وہاں بیٹھے، تو حال احوال پوچھنے کے بعد میں نے مربی صاحب سے بات کی کہ جی یہ میرے پاس ایک رسالہ الوصیت ہے، یہ 1905 کا نہیں، 1905 کا نہیں، میں ڈیٹ ابھی دیکھ کے بتا سکتا ہوں، میرے پاس موجود ہے، میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ وہ رسالہ الوصیت قادیان سے پرنٹ ہوا ہے، تو وہ میں مشن ہاؤس سے خرید کے لایا تھا، تو اس کے اندر ایک پیج جو ہے وہ آدھا پیج مسنگ ہے۔ مربی صاحب نے کہا کہ مجھے دکھائیں کہاں ہے۔ میں نے 2 کاپیاں اس کے، ایک تو وہ، ایک جو پرانا ایڈیشن تھا میرے بھائی کے گھر، وہ دونوں ان کے سامنے رکھ دیے کہ ان سے آپ اس میں موازنہ کریں۔ انہوں نے دونوں کو دیکھا، کہنے لگے ہاں واقعی یہ تو آدھا پیج بیچ میں مس کیا گیا ہے، اور یہ کوئی غلطی سے نہیں ہوا بلکہ ارادتاً کیا گیا ہے، جان بوجھ کے کیا گیا ہے۔ وہ کافی بات ہوتی رہی، اتنی بات ہوئی، تو پھر اس کے بعد میں نے کہا صرف اتنی بات نہیں ہے، بات اور بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے حدیقت الصالحین ہے، اس کے اندر چند ایک حدیثیں ہیں جن پہ مجھے اعتراض ہے کہ ان کے ترجمے بھی غلط کیے ہیں، تشریح بھی غلط کی ہے، اور اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ ہر نبی کے بعد خلافت ہوتی ہے، اور آگے ہے ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ وہ جو آدھا حصہ دوسرا ہے وہ کاٹا گیا ہے، وہ نہیں ہے، ہر نبی کے بعد خلافت ہوتی ہے، بس یہاں تک رکھا ہے۔ کہتے ہیں وہ باقی حدیث کہاں ہے؟ میں نے کہا باقی حدیث یہ ہے، میں نکال کے اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ کتاب ہے، وہ میں نے آگے رکھ دی، میں نے کہا یہ دیکھیں اس میں پوری لکھی ہوئی ہے۔ وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ پھر اس طرح میں نے 2-3 حوالے اور دیے، کہنے لگے یہ کیا بات ہے، یہ عجیب، میرے علم میں نہیں ہے۔ خیر میں اس کا پتہ کروں گا، تحقیق کروں گا، یہ ہے وہ آخر بات کی۔ اب اگلا ایک سوال بھی تھا کہ وہ یہ اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ جو کتاب ہے مرزا بشیر احمد کی لکھی ہوئی ہے، وہ کتاب بھی غائب ہے، وہ کہیں سے نہیں ملتی، کسی جگہ سے بھی، بہت جگہ تلاش کی ہے، ملتی نہیں، وہ بھی جماعت نے چھپا دیے، کہیں غائب کر دیے۔ اچھا ہمارے پاس تو ہے لیکن ابھی نہیں ملتی کہیں بھی۔ خیر یہ باتیں ہوتی۔ مربی صاحب کہنے لگے میں چند دن تک آپ کو اس کی اطلاع دوں گا، آپ کو پتہ کر کے تحقیق ہے۔ وہ جی 2 مہینے تک انتظار کرتا رہا، کوئی خبر نہیں، کوئی اطلاع نہیں۔ آخر میں اپنے بھائی کے ذریعے، کیونکہ میں خود کمپیوٹر آپریٹ نہیں کرتا، وہ کمانڈر اسلم صاحب کو ریکویسٹ کی کہ ملک صاحب سے ملاقات کرا دیں، امیر صاحب سے۔ وہ بار بار ای میل کرتے رہے، آخر وہ ان کا جواب آیا جی وہ ملک صاحب بڑے بزی ہیں، بہت مشغول ہیں، تو اس لیے وہ نہیں، ٹائم نہیں مل رہا۔ خیر کافی انتظار کے بعد ایک دن ٹائم ملا، گئے وہاں پہ، میرے ساتھ 2 اشخاص اور بھی تھے، وہاں گئے، ملک صاحب سے بات جب شروع کی تو ملک صاحب فرمانے لگے امیر صاحب
کہ دیکھیں یہ علمی باتیں ہیں، میں تو اس کے بارے میں بحث نہیں کر سکتا، آپ کے مربیوں سے بیٹھ کے تو ان سے گفتگو کریں تو وہ آپ کو اس کا صحیح جواب دیں گے۔ ساری میں نے پچھلی ساری سٹوری بھی سنائی ان کو کہ یہ کچھ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا بہرحال میں انتظامی امور میں بڑا بزی ہوں۔ جی برادران محترم، بات یہ ہے کہ بات یہی ہے جو کچھ میں نے بتائی ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کسی کے پاس بھی، ہاں وہ بات کیا تھی کرنے والی، ہوا کیا کہ انہوں نے کچھ دنوں کے بعد یہ مسجد بیت السلام میں میرے بارے میں اعلان کر دیا کہ جی ہم نے فلاں فلاں کو میرا میری بیوی کے بارے میں ان کو جی جماعت سے اخراج کی سزا دی گئی ہے۔ ہاں جی اعلان کر دیا، ہملٹن کی مسجد میں کر دیا گیا، کارنوال کی مسجد میں کر دیا گیا، جرمنی، لندن اور ربوہ کی مسجدوں میں کیا گیا۔ اب یہ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ سچائی سے کام لیا گیا تھا؟ اگر میرا خط پڑھ دیتے وہاں پہ تو پھر کیا تکلیف تھی؟ میرا خط پڑھ کے کیوں نہیں سنایا گیا؟ سچ کیوں نہیں بولا گیا؟ جس کسی نے بھی یہ قانون قاعدے بنائے ہیں وہ بہت ہی بڑا ظالم انسان ہے، جس کسی نے بھی بنائے ہیں، جس کسی نے بھی اس کی ابتدا کی ہے، اخراج الجماعت کی سزا اور مقاطعہ کی سزا، میں سمجھتا ہوں وہ انسان کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ اب آپ اگر کسی ایسے، میں نے پہلے جتنا ذکر کیا ہے اپنی پہلی آڈیو میں کہ میں جماعت کے ساتھ جتنا میں خدمت کرتا رہا ہوں، اس کا یہ آخر میں صلہ دیا گیا کہ اس کا خط نہیں پڑھ کے سنایا گیا بلکہ جھوٹا ایک بکواس نامہ جاری کر دیا گیا کہ یہ ہم نے جماعت سے اس کو نکال دیا گیا۔ تو کیا مجھے تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا میں آپ کو کوئی مٹھائی پیش کروں گا؟ کیا میرے منہ سے تلخ الفاظ نہیں نکلیں گے؟ آپ اس کی آج بھی تحقیق کر لیں، میں ابھی بھی بیٹھا ہوں سامنے، بلائیں میں آنے کو تیار ہوں۔ وینس صاحب آپ کہاں کہتے ہیں لندن آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، جہاں آپ اپنے بھی ثبوت لے ہیں جو آپ نے فرمایا ہے کہ جی میرا کوئی ذاتی جھگڑا کس، میرا جماعت کے ساتھ کون سا بزنس تھا؟ کون میرے ان کے ساتھ لین دین تھے؟ حالانکہ میں نے جماعت کے اندر جو بدماشیاں دیکھی ہیں بے شمار میرے سینے میں راز دفن ہیں۔ کیا جماعت میں یہ فراڈ اور یہ اس کے بے ضابطگیاں ہوتی ہیں، چندے کھائے جاتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو میں نے تو نہیں وہ بات کسی کو بتائی۔ آپ لوگوں نے میری ذات پہ جب الزام لگائے کہ جی یہ لوگ چندے نہیں دیتے، چندوں سے بھاگ گئے ہیں، یہ لوگ ان کو جماعت سے نکالا گیا ہے، بھائی کون تم لوگ ہوتے ہو جماعت سے نکالنے والے؟ بھائی تمہاری جماعت ہے۔ آپ نے یہ جو قانون قاعدے بنائے ہیں کہ بجائے سچائی تو یا تقویٰ یہ تھا کہ آپ میرا خط پڑھ دیتے، بس اتنی بات کافی تھی کہ وہ فیملی جماعت سے الگ ہو گئی ہے۔ آپ نے یہ کیوں بکواس کی وہاں پہ کہ ہم نے جماعت سے نکالا ہے؟ تو جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ کو کوئی ہار نہیں پہنائے گا۔ آپ مت کوئی توقع کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی نرمی سے بات کرے گا۔ آپ نے مجھے کس قدر تکلیف پہنچائی ہے اس کا آپ ازالہ کر سکتے ہیں؟ آپ کو اپنی تو بہت تکلیف نظر آتی ہے کہ یہ لوگ جتنے ہیں ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، یہ سب کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے جو میں نے اپنی سٹوری آپ کو بتائی ہے، یہ سب کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ لوگوں کے یہ جو طور طریقے جس نے بنائے، کیا خلیفہ آندہ ہے؟ وہ بہرا ہے، اس کو نہیں پتہ ان باتوں کا کہ یہ جماعت میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر کسی امیر جماعت نے یہ کیا یا کسی نے بھی کیا تو خلیفہ کس کام کے لیے بیٹھا ہے؟ اس کو کوئی خبر نہیں؟ ہر حال یہ برادرم باتیں ہیں، آپ لوگوں نے ہمیشہ پہل کی ہے، آپ لوگوں نے ہمیشہ پہلے ظلم زیادتی کی ہے، اس کا جواب آپ کو مل رہا ہے، اس کا جواب مل رہا ہے آپ کو، لہٰذا چلتے جائیں جہاں تک چلنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے میری سٹوری، بہت مختصر بتائی ہے۔ ابھی مزید ضرورت ہو ضرور رابطہ کریں، جب تک میں زندہ ہوں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ اچھا جی، خدا حافظ، فی امان اللہ۔